बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। खिड़की खुली रही जिसकी वजह से हजीमत का सामना करना पड़ा। सारा किया कराया जो था वो धरे का धरा रह गया। हर तरफ से तनकीद और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। इस खिड़की खुली रखने वाला जो शख्स था इसकी खैर नहीं है, अब इसको बख्शा नहीं जाएगा, इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, मामला ये है कि आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी था और तकरीबन 7 घंटे मुसलसल जो है वो बारिश हुई और उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे के करीब जो है सर्विस हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी वार्ड है उसमें पानी दाखिल हो जाता है और उसकी वीडियो सामने आती हैं। लोग उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। सिर्फ सर्विस हॉस्पिटल ही नहीं, जनरल हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल में, यानी कि जो हस्पताल थे उनमें पानी जो बारिश का है वो दाखिल होता है। जो मुख्तलिफ वार्ड्स हैं वहाँ की वीडियोज़ आती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है हुकूमत को। और ये तो सिर्फ यानी कि हॉस्पिटल्स का मामला, उसके बाद फिर जो जितने नशेबी इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो ताजपुरा का इलाका है वो तो अभी तक इस लम्हे तक डूबा हुआ है पानी में। बाज़ार बंद है, लोग घरों में महसूर है, घरों में पानी दाखिल हो चुका है। और इसके अलावा दीगर जो शहर के ख़ास तौर पर अंदरून का जो इलाका है वहाँ पे भी यही सारी सिचुएशन है। 7 घंटे 337 मिली जो मीटर बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। तो सारा दिन यानी कि सिलसिला चलता रहा। मीडिया ने इसको कवरेज दी, मसाइल लोगों के थे उनको उठाया, उजागर किया, अमला भी पहुँचता रहा। तमाम एक ऐसी लॉजिक दी गई है और एक नाकाबिल समझ कह लें कि आप शायद इसका मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कि ये क्या लॉजिक थी इसको डिफेंड करने की, इस कोताही को या इस गफलत को, इस नेगलिजेंस को, जिसकी वजह से सर्विस हॉस्पिटल में जो है वो बारिश का पानी दाखिल होता है और उसकी एमरजेंसी में तो उसकी वीडियो सामने आती है। वहाँ के जो मरीज़ थे, अटेंडेंट थे, वो मुश्किलात का सामना कर रहे थे, उन्होंने वीडियोस बनाई, शेयर की, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की। तो फिर हम देखते हैं कि 5 बजे के करीब जो है अज़मा बुखारी जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब है, जिनके पास पंजाब की तर्जुमानी का ज़िम्मेदारी है, वो जब उनसे पूछा जाता है या वो इसकी एक्सप्लेनेशन देती हैं कि सर्विस हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी थी उसमें जो बारिश का पानी है वो क्यों दाखिल हुआ। अच्छा जी, उन्होंने लॉजिक दी इसकी कि जो बारिश का पानी है ये खिड़की खुली रह गई थी कि बेसमेंट की खिड़की खुली रह गई थी, उस वजह से जो है वो जी बारिश का पानी बेसमेंट में दाखिल हुआ। अब हर जी शऊर इंसान जो है वो इस लॉजिक को समझने से कासिर है कि सिर्फ एक खिड़की की वजह से जो पानी था वो पूरी बेसमेंट में दाखिल हो गया। ये अज़मा बुखारी जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलात है, बिल्कुल उनकी लॉजिक ठीक हो सकती है कि खिड़की की वजह से, ताम हम लोग अभी तक समझने से कासिर है कि ये किस तरह पॉसिबल हुआ, किस तरह हो गया। वो खिड़की 1 मिनट के लिए बंद भी हो सकती थी। 7 घंटे बारिश हुई, इसका मतलब 7 घंटे वो खिड़की जो है वो खुली रही, उसका पानी जो है वो बारिश का उस खिड़की के ज़रिए बेसमेंट में जाता रहा। यानी कि जब बारिश का पानी आना शुरू हुआ, बेसमेंट में एमरजेंसी बनाई गई है, तो ना किसी डॉक्टर, ना किसी अमले ने, किसी ने तवज्जो नहीं दी कि इस खिड़की को हम जाके बंद कर दें ताकि बारिश का पानी फ़ौरन वहाँ पे ख़त्म हो जाए। किसी ने ये जहमत नहीं कि उन्होंने कहा जी बारिश का पानी है, अब्र रहमत है, आने दें इसको, मरीज़ जो है उसमें एंजॉय करेंगे, बैठेंगे पानी में, पाँव भिगोएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा है। शायद ये भी एक लॉजिक हो सकती है जिसने खिड़की बंद नहीं की। तमाम अज़मा बुखारी साहिबा ने ये लॉजिक दिया है कि सर्विस हॉस्पिटल की खिड़की खुली रही, उस वजह से जो बारिश का पानी है वो सर्विस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। तमाम चंद घंटों के बाद जो है पानी निकाल दिया गया था। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब जब कभी बारिश होगी तो जो सर्विस हॉस्पिटल की खिड़की है वो दोबारा नहीं खोली जाएगी और उसको बंद ही रखा जाएगा, और जिसकी जिम्मेदारी थी खिड़की खुली बंद रखने की उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बेचारे के खिलाफ उसको पता नहीं अब क्या सज़ा दी जाती है कि जिसकी वजह से हुकूमत को बदनामी का सामना करना पड़ा। काफ़ी तनकीद है, तनकीद के निश्तर हुकूमत के ऊपर चलाए गए। तो ताहम एक एंगल ये, और दूसरा एंगल ये था कि अभी तक जो है वो नदी नाले का मंजर पेश कर रहे हैं। खास नशीबी इलाके जो है ना, अंदरून लाहौर है, ताजपुरा, इस तरह टाउनशिप के जो नशीबी इलाके हैं, जोहर टाउन वफाकी कॉलोनी जो है उसमें लोगों के घरों में पानी, मैं खुद गया हूँ, लोगों के घरों में मैं खुद गया हूँ, मैं खुद पानी में गुजरा वहाँ पे। और ये तकरीबन 3 बजे की बात है, 3 से 4 बजे की बात, वहाँ पे लोगों के घरों में पानी, गलियों में तो पानी था ही था, लोगों के घरों में पानी था, तो लोग वहाँ पे महसूर हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा ने और मरियम वारशी साहिबा जो हैं वो तकरीबन 12 बजे से इस अपने
ٹویٹ جو ہے وہ وی پی این کے ذکر کا آپ کو پتا ہے وی پی این کا استعمال کرنا پڑتا ہے ہمیں، پاکستان میں تو وی پی این بند ہے، تو پھر ٹویٹر بند ہے تو وی پی این کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی ٹویٹ کر رہی تھی ایکس کے اوپر، اپنا پیغام دے رہی تھی یقیناً وی پی این لگا کے. تو وہ بھی وی پی این کی سہولت سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے جو لکھ رہی تھی کہ یہ روڈ بھی کلیئر، یہ روڈ بھی کلیئر. اچھا وہ روڈ بتائے جا رہے تھے جن روڈز کے اوپر پانی کھڑا ہی نہیں ہوتا، یا جتنی بھی بارش ہو جائے بہت کم پانی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. خاص طور پہ جیل روڈ کے اوپر تو پانی کھڑا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو سائڈ ملحقہ علاقے ہیں وہ تو یعنی کہ گہرائی میں ہے اور نشیبی علاقے ہیں، وہ پانی سارا تو اس طرف چلا جاتا ہے. تو انہوں نے وہ ویڈیوز شیئر کی اور کہا کہ یہ روڈ کلیئر، یہ روڈ کلیئر، یعنی کہ روڈز کی ویڈیو شیئر کی ہیں. انہوں نے روڈز کی ویڈیو شیئر کی ہیں، کسی رہائشی علاقے کی ویڈیو شیئر نہیں کی، کسی رہائشی علاقے کا نہیں بتایا، کسی ریزیڈینشیل کالونی کا نہیں بتایا انہوں نے کہ یہ دیکھیں یہ بھی کلیئر کر دیا گیا، یہاں بھی کلیئر کر دیا گیا، یہ بھی کلیئر کر دیا گیا، یہ اسکیم سے پانی نکال. نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. پریس کانفرنس میں انہوں نے غصہ کیا کہ لوگ کیوں تنقید، عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی کہ لوگ ہمارے اوپر کیوں تنقید کر رہے ہیں، تنقید نہیں کرنی چاہیے. وہ پنجاب کا مسئلہ تھا، وہ کے پی کے میں گئی، وہاں کے لوگوں کے اوپر سوالات اٹھا دیے اور انہوں نے میڈیا کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے. میڈیا نے ایسا کیوں کر دیا، میڈیا کو دکھانا چاہیے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے پانی یہاں سے نکال دیا، یہاں پہ سارا کچھ ہے، چیف سیکرٹری یہاں پہ گیا ہے. اچھا انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی پریزنٹیشن کے دوران اور چیف سیکرٹری کی گاڑی دکھائی. جی دیکھیں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے، وہ دیکھ رہے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا، یہ ٹھیک ہے جی پانی نکل گیا. یہ کس طرح کے مسائل کس طرح حل کیے جائے، سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ دکھایا گیا. اور مریم نواز نے ٹویٹ کیے ایکس کے اوپر وی پی این لگا کر کہ یہ دیکھیں یہاں سے کلیئر کر دیا گیا، یہاں سے کلیئر کر دیا گیا، جبکہ کسی رہائشی علاقے کا، کسی ریزیڈینشیل ایریا کا کوئی پروف ابھی تک نہیں کہ یہ دیکھیں جی اس علاقے میں صبح سے اتنی بارش تھی اور لوگوں کے گھروں میں پانی تھا، گلیوں میں پانی تھا، لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے، نماز پڑھنے میں دقت ہوتی تھی. یہ تو تعلیمی ادارے تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بند ہے، لیکن جو اسکول میں خود گیا ہوں وفاقی کالونی میں کہ اسکول دیکھا وہ پانی اس میں، اور ایک مدرسہ تھا اور اس کے ساتھ بچے میں نے دیکھے، انہوں نے کہا جی بچوں کو چھٹی کرا دیا، پانی بہت زیادہ ہے مدرسے میں. تو یعنی یہ سچویشن، روڈز کی سچویشن دکھا کے، یہ تصاویر دکھا کے، ویڈیو دکھا کے یہ تاثر دیا گیا کہ ود ان 2 آورز یا 3 آورز جو ہے وہ سارا کچھ کلیئر کر دیا گیا. تاہم ابھی تک اس لمحے جو ہے نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ پانی بارش کا کھڑا ہوا. اصل مسئلہ تو نشیبی علاقوں میں ہے جہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ آج کی ساری سچویشن تھی. کھڑکی والے بھائی صاحب خدا کا خوف کرے، رحم کرے اس حکومت کے اوپر. پہلے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے، مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. کبھی ان کو فارم 45 کا تانا دیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تلوار لٹکا دی جاتی ہے. تو کھڑکی والے بھائی صاحب آپ کی مہربانی ہے، آپ کھڑکی بند رکھا کریں. آئندہ آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی کہ آپ کی ایک کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ سارا پریشر جو ہے حکومت کے اوپر آیا، ان کے اوپر تنقید ہے. تو وہ تو پہلے ہی بہت حکومت ڈری ہوئی ہے، تو آپ اب دوبارہ جو ہے اپنی کھڑکی آپ نے بند رکھنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بہت سخت ایکشن لیتی ہے اب. تو اسی طرح کے سخت ایکشن جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف بھی لے رہے ہیں، کہیں آپ کو اپنے مخالفین میں شامل نہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ٹی کے خلاف تو کریک ڈاؤن چلتا رہتا ہے، ان کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں. اب تحریک لبیک کے خلاف بھی بہت سخت کریک ڈاؤن جاری ہے، ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. ان کے جو امیر ہیں اور تنظیمی عہدیدار ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیر ظہیر الحسن شاہ جو کہ نائب امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، انہوں نے مبارک ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر کی قیمت لگائی تھی. اس کے بعد ان کے خلاف پرچہ ہوا اور 1500 کے قریب جو ہے نامعلوم افراد اس میں درج کیے گئے، اور 1500 کو جو ہے رکھ کے جو پورے پنجاب میں جو ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کے خلاف جاری ہے. لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. جب تاہم ابھی تک ایک خبر چلائی گئی کہ پیر ظہیر الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم ابھی تک جو ہے ایک مبہم سی ہے یہ چیز. کہا جا رہا ہے کہ پیر ظہیر الحسن شاہ جو ہے ابھی اریسٹ نہیں ہوئے، شاید وہ کسی اور صوبے میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے کسی اور صوبے میں جا کے پناہ لے لی ہے یا چھپ گئے ہیں وہاں پہ. تو ابھی تک کی یہ ساری سچویشن یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بھی سخت معاملات چل رہے ہیں. اور آج بانی پی ٹی آئی سے عمر ایوب نے، حافظ فرحت عباس نے، دیگر لوگوں نے ملاقات کی جس میں انہوں نے گرینڈ الائنس بنانے کی ٹائم لمٹ دی ہے کہ ود ان ڈیز جو ہے گرینڈ الائنس بنے گا. شاید اس گرینڈ الائنس میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ شامل ہونے جا رہی ہے، اس میں جماعت اسلامی کو شامل کیا جائے گا.
تاکہ حکومت کے خلاف ایک مؤثر آواز بنا جا سکے، جبکہ دوسری جانب جو ہے حکومت اپنی پوری مکمل کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، اس گرداب سے نکالا گرداب سے نکال سکے۔ اسی لیے حکومت نے براہ راست جو عدلیہ سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے میں جو ترامیم کی گئی ہیں براہ راست عدلیہ سے ٹکر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ نے یہ ڈیسیجن دیا، یا عدلیہ نے ہی یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو ہے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب حکومت چاہتی ہے کہ ہم آپ کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اب یہ معاملہ ٹکراؤ کی صورت اختیار کرے گا، اور حکومت اس میں دیکھیں فی الحال اس موڈ میں نہیں ہے کہ جو مخصوص حصے میں پی ٹی آئی کو دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مخصوص حصے پی ٹی آئی کو مل جاتی ہے، 2/3 اکثریت نہیں رہے گی، 2/3 اکثریت نہیں رہتی تو پھر حکومت کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مخصوص حصے پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو حکومت ختم ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف 2/3 اکثریت جو ہے وہ نہیں رہے گی، کیونکہ قانون میں یا آئین میں ترامیم کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہو۔ تو اب حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ براہ راست جو ہے عدلیہ سے ٹکراؤ لیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ اس پہ کیا کرتی ہے، کیا اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروا پاتی ہے، یا پھر جس طرح کی گفت و شنید یا جس طرح کے ادھر ادھر سے باتیں سننے کو آتی ہیں کہ شاید کمپرومائز چیزیں ہو جائیں، یا ایسا ہی لوگوں کی جو اپنی ایک ذاتی رائے یا ادھر ادھر کی باتیں یا وہ سچ ہوتی ہیں۔ یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا، اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔